شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسانیت کے عروج کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ جس وقت علاج کے لیے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے کہتا ہے بھائی علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اللہ پاک بھی اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ علاج سے پہلے پرہیز، اتقاکم زیادہ پرہیزگار۔ پرہیزگار کا معنی پرہیز کرنے والا۔ حکیم کہتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز، ہر چیز سے اعتراض کرنا ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پرہیز کرو۔ کس چیز سے؟ پرہیزگار کس چیز سے بنتا ہے؟ پرہیزگار بنتا ہے جو قرآن پاک نے جس چیز سے منع کی ہے اس سے رک جانے کا نام پرہیز ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے تو اللہ پاک اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب جس شخص پہ لعنت برس رہی ہو وہ نماز پڑھے کیا فائدہ؟ قرآن کی تلاوت کرے گا کیا فائدہ؟ اس پہ تو جھوٹ کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے۔ پہلے اس نے اس لعنت کو روکنا ہے تاکہ اس کی عبادت کا اسے ثمرہ ملے۔ قرآن پاک کہتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ جب تم دھوکہ کرو گے تو یہ انسانیت سے نیچے گری ہوئی سطح ہے۔ تم سچائی اختیار کرو، دیانت اختیار کرو۔ پوری کائنات میں جس عظیم شخصیت کو مانا جاتا ہے اپنے بیگانے مانتے ہیں وہ رسالت مآب کی ذات ہے۔ تو حضور سید کائنات فخر موجودات نے جو سب سے پہلے درس دیا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میری ایک بات سنو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ انت صادق و امین، آپ سچے ہیں اور دیانتدار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کی ذات صادق ہو اس کی امت کاذب کیوں ہو جائے؟ جو نبی امین ہو اس کی امت بددیانت ہو جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان کاموں سے پرہیز کرے، رشوت سے پرہیز کرے، سود خوری سے پرہیز کرے، شراب خوری سے پرہیز کرے، کسی کو اذیت دینے سے پرہیز کرے، بھئی نفرتیں نہ پھیلائے، محبتیں پھیلائے، ولا تفرقوا، نسلوں کا، برادریوں کا سارا فرق ختم کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج پوری دنیا میں انہی ملکوں میں چین اور سکون ہے جن لوگوں نے یہ فرق سارے مٹا دیے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے آقا نے جو حجت الوداع شریف کا خطبہ دیا ہے وہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت جب پڑھتی ہے تو ہر انسان اپنا بیگانہ کہتا ہے کہ یہ عظیم انسان تھا جس نے ہر دور کے تقاضے کو مد نظر رکھ کے ایک ایسا خطبہ پیش کیا کہ جو اس نے پوری انسانیت کو ملا دیا۔ ہم نے پہلے انسان بنانے ہیں، چاہے آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ انسانیت کو ٹارگٹ کریں کہ ان کو راحت دیں، چین دیں، انہیں نفرتوں سے نکالیں، محبتوں میں لیں، انہیں انسانیت کا درس دیں۔ اس کے بعد پھر اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں، کیونکہ کوئی عقیدہ، کوئی مسلک کسی کو دشمنی نہیں سکھاتا، کسی کو برائی نہیں سکھاتا، ہر ایک امن سکھاتا ہے، ہر ایک کردار سکھاتا ہے۔ یہ جب ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، انسانیت آج جس چیز جو سسک رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، آج جسے راحت، چین اور سکون چاہیے، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں ہر گناہ سے، ہر دل آزاری چیز سے پرہیز کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر فوقیت حاصل ہے فقط تقوی کی وجہ سے۔ جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا، خدا کی نافرمانیوں سے بچایا، پرہیز اختیار کیا، اللہ پاک اسے عزتیں عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نام ہے وائٹ ہاؤس، اندر رہ رہا ہے ایک سیاہ جسے صدر بنا دیا گیا، اوباما۔ وہ کیسے صدر بن گیا؟
وہ اس لیے صدر بن گیا کہ انہوں نے یہ فرق مٹا دیے. اب جب یہ فرق ملے تو کالے کو بھی عزت مل گئی. آج ہمیں اس مثال کو لے کر، یہ تو بات ہمیں رسول اللہ نے سمجھائی تھی، آج ہم برادریوں کے چکر میں پڑ گئے، تفرقے کے چکر میں پڑ گئے، فرقہ واریت کے چکر میں پڑ گئے، انسانیت کی عزت کھو بیٹھے. سب سے پہلے ہم نے انسانیت کی عزت اور وقار کو بحال کرنا ہے. وہ تبھی بحال ہوگا کہ ہم ان ہر برائیوں سے پرہیز کریں.